سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کے برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ اللہ کریم نے مختلف انداز میں حضور کی شان کو بیان فرمایا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل ہے۔ حضور کی شان کو سننے کی خاطر، حضور کے مقام کو سن کے دل میں عشق مصطفیٰ بڑھانے کی خاطر ہم یہاں جمع ہیں۔ اللہ کریم نے مختلف مقامات پہ حضور علیہ السلام کی شان کو مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ جو مقام میں نے تلاوت کیا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر سے پہلے ذرا پس منظر سن لیجئے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں مختلف انبیاء کا ذکر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام سے پہلے حضور خاتم النبیین ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے۔ جتنے انبیاء تشریف لائے سب اللہ کریم کی طرف سے دلیلیں لے کر آتے رہے، معجزات کی صورت میں اللہ کی طرف سے دلیلیں لے کر آتے رہے۔ کسی کو اللہ نے 1 معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 3 معجزے دیے، زیادہ سے زیادہ اگر دیے تو 7 یا 9 معجزات دیے۔ اور کس لیے دیے؟ دلیل کے طور پہ دیے کہ جب وہ اللہ کی طرف بلاتے، اگر کوئی کہتا کہ جس کی طرف بلا رہے ہو کوئی دلیل دو کہ جس کی طرف بلا رہے ہو وہ سچا ہے، اور دلیل دو کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو، تم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو۔ جب وہ دلیل مانگتے تو اللہ نے دلیل کے طور پہ معجزات دیے تھے، وہ معجزہ دکھاتے، اس معجزے سے لوگوں کو پتہ چلتا کہ ہاں یہ اللہ کا نبی ہے، ہاں یہ وہ کام ہے جو عام انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ نے دلیل کے طور پہ معجزات انبیاء کو دیے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء حضور علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے، سب اللہ کی طرف سے دلیلیں لے کر آتے رہے، سب دلیلیں لے کر آئے۔ لیکن جب ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اللہ کریم رسول اللہ کا میلاد کو بیان فرماتا ہے: یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ او لوگو، پہلے گویا کہ دلیلیں لے کر آتے تھے نا، او لوگو اب یہ جو آمنہ کا لال آیا ہے نا، یہ دلیلیں لے کر نہیں آیا، یہ خود ہماری دلیل بن کے آیا ہے، یہ خود ہماری دلیل بن کے آیا ہے۔ پہلے دلیلیں لے کر آتے رہے، حضور علیہ السلام تشریف لائے تو خود اللہ کی دلیل بن کے تشریف لائے۔ پہلے معجزات لے کر آتے رہے، حضور جب تشریف لائے تو حضور سر سے لے کر پیر تک خود معجزہ بن کے تشریف لائے۔ پہلا تو بات کسی کو 1 2 3 7 یا زیادہ سے زیادہ 9 معجزات ہوتے، لیکن جب رسول اللہ تشریف لائے تو اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ رسول اللہ کے سر کے بال بھی معجزہ، رسول اللہ کی آنکھ بھی معجزہ، رسول اللہ کے ابرو بھی معجزہ۔ اس ایک حدیث بیان کی جا سکتی ہے، حضور علیہ السلام کی زبان بھی معجزہ، حضور علیہ السلام کا لعاب بھی معجزہ،
حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں معجزہ، حضور علیہ السلام سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک خود معجزہ بن کے تشریف لائے، خود معجزہ بن کے تشریف لائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب پہلے نبیوں کے پاس کوئی جاتا نا کہ ہمیں معجزہ دکھائیے، اگر اللہ کے سچے رسول ہیں، اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں، تو میں نے بتایا نا ہر نبی کو مخصوص معجزے ملے، زیادہ سے زیادہ کسی کو ملے تو 9 مل گئے، کسی کو 1 ملا، کسی کو 9 مل گئے، اسی کے درمیان معجزات ملے۔ جب کسی نبی کے پاس کوئی جاتا نا کہ معجزہ دکھائیے تو وہ نبی وہی معجزات جو ان کو ملے تھے انہی میں سے ایک معجزہ دکھا دیا کرتے۔ اگر ایک معجزہ ملا تو ساری زندگی وہ ایک معجزہ دکھاتے، اگر 2 ملے تو ان 2 میں سے ایک دکھاتے، جتنے معجزات ملے انہی میں سے کوئی معجزہ دکھا دیا کرتے۔ کوئی کیا کرتا اگر نبی ہے تو دلیل دے، جو معجزات اللہ نے دیے تھے انہی میں سے ایک معجزہ دکھا دیا۔ لیکن جب ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو کیونکہ آقا علیہ السلام صرف دلیلیں لے کر نہیں آئے، خود دلیل بن کر آئے ہیں، تو حضور علیہ السلام یہ نہ فرماتے کہ یہ مخصوص معجزات ہیں، ان میں سے دیکھنا چاہو تو دیکھ لو۔ حضور سوالی سے سوال فرمایا کرتے، بتا کیا دیکھنا چاہتا ہے، جو دیکھنا چاہے گا دکھا ڈالوں گا، جو دیکھنا چاہے گا تجھے دکھا ڈالوں گا۔ پہلے انبیاء کو جو معجزات ملے ان میں سے کوئی دکھا دیا کرتے، اور اگر حضور سے کوئی کہتا کہ معجزہ دکھاؤ تو حضور یہ نہ کہتے کہ یہ میرے پاس ہے یہ دیکھ لو، حضور سوالی سے سوال کیا کرتے، بتا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے، جو دیکھنا چاہے گا تجھے دکھا ڈالوں گا، جو دیکھنا چاہے گا تجھے دکھا ڈالوں گا۔ اللہ اکبر، بخاری میں موجود ہے، اگر کوئی کہتا کہ یہ آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، یہ چاند توڑ کے دکھا دے، رسول اللہ ایک اشارہ کرتے، چاند حضور کے اشارے میں 2 ٹکڑے ہو جاتا۔ طبرانی میں موجود ہے، اگر حضرت علی کی نماز نکل جاتی، حضور علیہ السلام ایک اشارہ کرتے سورج الٹے قدم پھر آتا۔ مشکات میں موجود ہے، اگر کوئی آتا تو جو سامنے درخت ہے اگر اس کو بلا دے تب میں مانوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں درخت کو بلاؤں، تو جا کے درخت کو کہہ دے کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ مشکات میں موجود ہے، وہ شخص جاتا درخت کے پاس، جا کے درخت کو پیغام دیتا کہ تجھے اللہ کا رسول بلا رہے ہیں۔ درخت کو بھلا اور کیا چاہیے تھا کہ اس کو پیغام مل جائے کہ اللہ کا رسول بلا رہے ہیں۔ درخت اپنی جڑوں کو گھیرتا ہے۔ امام بصری کہتے ہیں درخت چل کے بھی جا سکتا تھا لیکن وہ منہ کے بل گھرا، اس نے کہا سجدوں کی پابندی انسانوں پہ ہوگی، میں تو فاطمہ کے بابا کو سجدے کرتا جاؤں گا۔ درخت ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے، درخت سجدے کی حالت میں گر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، 3 مرتبہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پہلے انبیاء کے پاس کوئی جاتا تو وہ مخصوص معجزوں سے معجزہ دکھاتے، اگر حضور کے پاس کوئی آتا حضور سائل سے سوال کرواتے، بتا کیا دیکھنا چاہتا ہے، جو وہ کہتا حضور اس کو دکھا دیا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی، اور بخاری میں موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جتنا عرصہ حضور کی بارگاہ میں گزارا، حضرت جابر کہتے ہیں کوئی ایسی چیز میں نے نہیں دیکھی جو حضور کے دربار میں نہیں ہو، کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو حضور کے دربار میں نہ ہو، لیکن حضرت جابر کہتے ہیں ہاں ایک چیز ایسی ہے جو حضور کے دربار میں نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا جابر یہ کون سی چیز ہے، یہ کون سی شے ہے جو حضور کے ہاں نہیں ہے؟ جابر نے کہا ایک لفظ نہیں ہے جو میں نے حضور کو کہتے نہیں سنا، باقی جب کسی نے جو کہا حضور نے کر کے دکھایا، جو مانگا حضور نے اس کو عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام معجزہ بن کے تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کے ہاں ناممکنات کا تصور ہی نہیں ہے، اللہ نے رسول اللہ کو ہر اختیار عطا فرما کے مبعوث فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کا دربار ہے، ایک مناظر سے بلایا کہ آؤ حضور علیہ السلام سے مناظرہ کرو۔ اس کے علم کے اور اس کے مناظر ہونے کے بڑے چرچے تھے کہ اس کی بات کے آگے کسی کی بات چلتی نہیں ہے، اس کی بات کے آگے کسی کی بات چل نہیں سکتی، اس کے مناظر ہونے کے بڑے چرچے تھے۔ اس کو یمن سے بلایا کہ حضور علیہ السلام سے مناظرہ کرے۔ حبیب یمنی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حبیب یمنی نے کہا کہ میرے آپ سے 2 سوال ہیں، اگر ان 2 کو حل کر دیں تو میں مانوں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا کرو سوال۔ اس نے پہلا سوال کیا، اس نے کہا یہ شق القبر ویسے تو بخاری میں بھی موجود ہے لیکن یہ حبیب یمنی کا واقعہ جو میں سنا رہا ہوں، اس نے کہا کہ یہ آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، اگر آپ اسے توڑ کر دکھا دینا تو میں مانوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حبیب یمنی جانتا تھا کہ نبی بے اختیار نہیں ہوتا،
نبی صرف قاصد نہیں ہوتا، نبی صرف پیغام دینے والا نہیں ہوتا، نبی کے لیے یہ اختیار کیا ہے کہ کسی کو کچھ حاجت پوری کر دی جائے، نبی کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہوتا ہے کہ صرف زمین پہ نہیں آسمان پہ بھی اس کا حکم چلتا ہے۔ اگر یہ 14ویں کا چاند جو چمک رہا ہے یا آسمان پہ جو چاند چمک رہا ہے اس کو آپ توڑ کے دکھا دینا تو میں مانوں اللہ کا رسول ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کون سی بات ہے؟ گویا کہ اتنے بڑے دربار سے اتنا سا سوال حبیب یمنی کو کیا پتا تھا کہ حضرت عباس سے حضور نے ایک دفعہ پوچھا، خزائن کبریٰ میں موجود ہے کہ عباس آپ کو یاد ہے؟ حضرت عباس حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، حضرت عباس رشتے میں حضور کے چچا بھی ہیں، سوچ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عباس کیا سوچ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ بڑے عرصے پرانی ایک بات یاد آ رہی ہے، پتہ نہیں آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، عرصے پرانی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عباس اگر تمہیں یاد ہے تو میں تو اللہ کا سچا رسول ہوں، مجھے کیوں نہیں یاد ہوگا؟ خزائن کبریٰ میں حدیث موجود ہے، حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یاد آ رہا ہے جب آپ کی عمر مبارک ظاہری طور پہ آپ کی عمر مبارک لباس بشریت کے ساتھ ظاہری طور پہ آپ کی عمر ہے، جب یہ بہت کم تھی نا یا رسول اللہ آپ جھولے میں لیٹے تھے، میں آپ کے پاس حاضر تھا یا رسول اللہ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ آپ انگلی ہلا رہے ہیں آسمان کی طرف، اور میں نے آسمان پہ دیکھا تو میں آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا یا رسول اللہ، جہاں جہاں آپ کی انگلی جا رہی تھی چاند آپ کے اشاروں پہ چل رہا تھا، چاند کو اللہ نے آپ کا کھلونا بنا رکھا تھا۔ حضور نے فرمایا عباس آپ کو بس اتنا یاد ہے، مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور میں چاند سے باتیں کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے مصطفیٰ کا۔ یمنی کو کیا پتا تھا کہ کتنے بڑے دربار میں حاضر ہے، اتنے بڑے دربار سے اتنی سی چیز پوچھ رہا ہے، کہا کہ یہ چاند توڑ کے دکھا دے۔ حضور نے فرمایا یہ کون سی بات ہے؟ آ جانا رات کے وقت اور جتنوں نے تمہیں بھیجا ہے نا، جس نے تمہیں بھیجا ہے سب کو بلا لینا، سب کو لے کے آ جانا۔ گویا کہ اعلان شروع ہو گئے، مکہ میں ایک شور مچ گیا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو آج سے پہلے کسی اور نبی نے بھی نہیں کیا۔ جو حضور کے غلام تھے نا وہ تو خوشی سے جھومنے لگ پڑے، انہوں نے کہا آج مصطفیٰ کی وہ شان آیا ہوگی جو کسی اور کو ملی ہی نہیں۔ اور یہ تو منافق اور کافر تھے، یہ بھی خوش ہو گئے، انہوں نے کہا آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ آپ کو پتا ہے نا منافقوں کا اور کافروں کا تو یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ نبی تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، نبی کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، نبی تو ہماری طرح کا عام بشر ہے، نبی تو صرف پیغام دینے آتا ہے۔ منافقوں کا بھی کہنا ہوتا ہے اور کافروں کا بھی یہی کہنا تھا۔ وہ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، آج مسلمان تو شرمندہ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے کہا ہے کہ وہ چاند کچھ دیکھنے کے لیے اکٹھے ہیں کہ آج ہوگا کیا، ہونا کیا تھا۔ حبیب یمنی حضور کے ساتھ حاضر ہے، میرے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، ایک اونچے مقام پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک اشارہ کرتے ہیں، چاند حضور کے ایک اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ان کی مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، ان کی انگلی اٹھ گئی، بہکا کلیجہ چر گیا۔ حضور کا ایک اشارہ ہوتا ہے، چاند حضور کے ایک اشارے سے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، انت نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ حضور ایک اشارہ کرتے ہیں، حضور کے ایک اشارے سے چاند ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا حبیب یمنی تیرا پہلا سوال حل ہو گیا؟ کہا بالکل ہو گیا۔ حضور نے فرمایا پہلے سوال پہ تسلی ہو گئی؟ کہا بالکل ہو گئی۔ پھر حضور ایک اشارہ فرماتے ہیں، چاند جڑ جاتا ہے۔ ابھی حبیب یمنی ہے، ابھی حبیب یمنی اس پہ آغوش پہ مبتلا ہے کہ یہ ہو کیا۔ آنکھ سے چاند کو دو ٹکڑے پتے دیکھ کے حبیب یمنی ابھی اسی پہ حیران تھا۔ حضور نے دوسرا سوال فرما دیا، حضور نے فرمایا حبیب یمنی پہلے سوال سے تیری تسلی ہو گئی نا، اب یہ بتا دوسرا سوال تو کرے گا، جواب میں دوں یا دوسرا سوال بھی میں بتا دوں جواب بھی میں بتا دوں؟ حضور نے فرمایا جو تیرا دوسرا سوال ہے، سوال تو نے کرنا ہے اور جواب میں نے دینا ہے کہ جو تیرے دل میں سوال ہے وہ بھی بتا دوں اور اس کا جواب بھی بتا دوں۔ یمنی نے کہا یہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا، اگر یہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا۔ اللہ اکبر، وہ حضور کا علم غیب آزمانا چاہتا تھا، وہ دو چیزیں جانتا تھا، مسلمان نہیں تھا لیکن پہلا بہت بڑا کتابوں کا عالم تھا، وہ دو چیزیں جانتا تھا۔ مسلمان نہیں تھا اس وقت، اہل ایمان نہیں تھا اس وقت، لیکن دو چیزیں جانتا تھا۔
اتنا تو جانتا تھا، اتنا جانتا تھا کہ نبی با اختیار ہوتا ہے اور دوسرا نبی علم غیب رکھتا ہے، اور اسی دو چیزوں پہ اس نے دیکھنا تھا کہ نبی ہے یا نہیں ہے، انہی دو چیزوں پہ اس نے دیکھنا تھا۔ اس نے دوسرا سوال کا حضور نے فرمایا کہ دوسرا سوال تو کرے گا یا سوال بھی میں بتاؤں اور جواب بھی میں بتاؤں؟ اس نے کہا یہ ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا دوسرا سوال یہ ہے، تو میرا علم غیب آزمانا چاہتا ہے، تیرے گھر میں ایک پریشانی ہے جس کا یہاں کسی کو خبر نہیں ہے، کسی کو گویا کہ نہیں بتایا، جس کی یہاں کسی کو خبر نہیں ہے، تیرے گھر میں ایک پریشانی ہے، تو اس پریشانی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ میں اس کی خبر رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا۔ حضور نے فرمایا پھر سن، تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تو یمن سے آیا ہے نا، یمن میں تیرے گھر میں تیری ایک بیٹی ہے، وہ اپاہج ہے، وہ پاؤں سے چل نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، ایک بستر پہ پڑی ہے، اپاہج ہے، جہاں کے طبیبوں سے تو اس کا علاج کرا چکا ہے، لیکن جہاں کے طبیب اسے لا علاج کہہ چکے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ بستر پہ پڑی اپنی موت کا وقت گن رہی ہے کہ کب موت آتی ہے، اور تو اس کے لیے ہر وقت دل میں پریشانی رکھتا ہے۔ حبیب یمنی تیرا یہی سوال تھا نا؟ حیران ہو گیا، آپ بالکل یہی سوال تھا، لیکن یہاں تو کسی کو پتہ ہی نہیں، آپ کو یہ کیسے خبر ہوئی؟ حضور نے فرمایا بات یہ ہے، تو صرف اتنا جاننا چاہتا تھا کہ میں تیری بیٹی کی بیماری کے بارے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، لیکن بات یہ ہے کسی بیمار کا نام میری زبان پہ آ جائے اور وہ بیمار رہے، یہ میری شان کا شایع نہیں ہے۔ حبیب یمنی تو صرف خبر جاننا چاہتا تھا کہ میں اس کو جان سکتا ہوں یا نہیں جان سکتا۔ حبیب یمنی گھر جا، تیری بیٹی ٹھیک ہو چکی ہے، اس کو شفا مل چکی ہے۔ حبیب یمنی کہتا ہے میں گھر آیا، حبیب یمنی کہتا ہے میں فوری طور پر یمن گھر واپس لوٹا۔ حبیب یمنی کہتا ہے میں نے دیکھا گھر کا وہ دروازہ جو ہر وقت بند کھلا ہوتا تھا آج وہ بند ہے، میں حیران ہوا یہ بند کس نے کیا؟ حبیب یمنی کہتا ہے تو میں نے دروازہ کھٹکایا تو میں نے دیکھا میری بیٹی نے دروازہ کھولا۔ حبیب یمنی کہتا ہے میں نے حیران ہو کے پوچھا بیٹی تو تو چل نہیں سکتی تھی، تجھے کس نے چلایا؟ تو تو پکڑ نہیں سکتی تھی، تجھے یہ قوت کس نے عطا کی؟ تو تو دیکھ نہیں سکتی تھی، تجھے کس نے دکھایا؟ حبیب یمنی کی بیٹی نے کہا رات کا وقت تھا، اندھیر زندگی تھی، موت کا وقت گن رہی تھی، تم بھی صبر پہ تھے، اچانک میری آنکھوں میں نور آتا ہے، ایک چہرہ میری آنکھوں سامنے آتا ہے، کہاں خوبصورت چہرہ تھا، چاند سے روشن چہرہ تھا، رات سے کالی زلفیں تھی، کہاں نیچی نیچی نگاہی تھی، زلفوں کا تو کیا ہی کہنا، کہاں خدا کی قسم اس چہرے پہ نظر جانا تھا، بیماری کہاں گئی مجھے پتا بھی نہیں چلا، بیماری کہاں گئی مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے صاحب اختیار کیا ہے، میرے اللہ نے میرے مصطفیٰ کو مختار کل بنایا ہے، اللہ نے جہاں کے سارے نظام میرے مصطفیٰ کے اشاروں کے تابع کیے ہیں۔ خدا کی قسم جنت سے جانے سے لے کے دنیا کی نعمتوں تک ہر رحمت مصطفیٰ کے ابرو کے اشارے کی منتظر ہے، جس کی طرف ابرو کا اشارہ ہوگا اس کی بگڑی بن جاتی ہے۔ جب یہ واقعہ بیان کرتا تو لازماً صاحب ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں تھا، حضور کی بارگاہ مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے سامنے میں بیٹھا تھا، ایک بندہ میرے پاس آیا، اس کے ساتھ اس کا ایک ٹین-ایجر بچہ تھا۔ اس بندے نے میرے سے کہا کہ تم حسان حسیب الرحمان ہو؟ میں نے کہا ہاں مجھے ہی کہتے ہیں۔ اس نے مجھے سینے سے لگایا اور زاروں قطار رونا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہاں پر کیوں میرے ساتھ وقت ضائع کر رہے ہو؟ حضور کا دربار ہے، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرو، خود بھی وہاں سلام عرض کرو، مجھے بھی نہ تنگ کرو، بیٹھو آرام سے۔ اس نے کہا کہ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ میں سمجھ گیا اس کے لہجے کی پختگی اور آنکھوں کے آنسو بتا رہے تھے واقعتاً اس کے پاس بتانے کو پوچھ رہے۔ میں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے، کیا بتانا چاہتے ہو؟ کہا یہ جو میرا ساتھ بچہ ہے نا اس کو بلڈ کینسر تھا۔ کہا کہ جہاں میں دنیا جہاں میں صاحب ثروت تھا، ایک بڑی غالباً مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میرے پاس ابھی بھی گواہ موجود ہیں اس واقعے کے، اور ایسے لوگ بھی مجھے موجود ہیں میرے پاس کہ جو شخص کو براہ راست جانتے بھی ہیں۔
وہ ایک ادھر ہی بہت بڑی مقام پہ جاب بھی کرتا تھا. اس نے کہا کہ ہمارا یہ بچہ ہے، اس کو بلڈ کینسر تھا. دنیا جہاں میں جا کے ہم نے اس کا علاج کرایا. اب بلڈ کینسر آپ کو پتا ہے، معاذ اللہ سب کو اس مرض سے بچائے. یہ مرض جسم کے ایک حصے میں ہو تو کتنا خطرناک ہوتا ہے، وہ تو پھر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے. کہا کہ اس کو بلڈ کینسر تھا اور اس کا علاج ہو نہیں رہا تھا. ڈاکٹر اس کو لا علاج کیا چکے تھے. ڈاکٹر نے کہا تھا لے جاؤ، آج نہیں تو کل اس طرح چلے جانا ہے، اس کو اسپتال میں نہ رکھو. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کل عمر کا اثاثہ یہ ایک بیٹا ہے، اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں. کل عمر کا اثاثہ یہ ایک بیٹا ہے. کہا کہ میں بھی اور میری زوجہ بھی رونے کے سوا اور اللہ کے حضور فریادیں کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی کام نہیں تھا. زار و قطار رویا کرتے کہ زندگی کا یہ ایک سہارا ہے، اگر یہ بھی بچھڑ گیا تو کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ بھی اپنے مرنے کا وقت دن رہا تھا، ہم بھی سوچ رہے تھے آج نہیں تو کل اس نے ہم سے جدا ہو جانا ہے. اسی غم میں زندگی کے دن شب روز گزار رہے تھے. کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ٹی وی پہ تمہارا بیان لگا تھا اور یہ اپنے کمرے میں سن رہا تھا. کہتے ہیں ہمیں چیخیں مار مار کے رونے کی آواز آئی. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم دوڑ کے کمرے کی طرف گئے. ہم سمجھے کہ تکلیف میں دھڑ رہا ہے، اس کا وقت آخر آ گیا ہوگا. کہا کہ جب ہم کمرے میں گئے تو بات یہ تھی کہ ٹی وی پہ بیان لگا تھا اور تم یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، یہ حبیب یمنی کا واقعہ بیان کر رہے تھے. اور وہ دیکھ کے وہ چلا چلا کر رونا شروع ہو گیا. ہم نے پوچھا بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا سنو یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ ایک کافر حضور کی بارگاہ میں آیا. ذرا اس وقت صاحب ایمان تو نہیں تھے. ایک ایسا شخص حضور کی بارگاہ میں آیا جو بھی صاحب ایمان نہیں تھا. حضور نے اس نے حضور سے فریاد بھی نہیں کی. حضور نے اس کی بیٹی کو شفا عطا فرما دی. اللہ نے حضور کو شفا دینے والا بنایا ہے. حضور نے اس کی بیٹی کو ٹھیک کر دیا. کہتے ہیں وہ دو رو کے کہہ رہا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ اگر ایک کافر کی بیٹی کو ٹھیک کر سکتے ہو تو میں تو آپ کو غلام ہوں، میں تو آپ کا کلمہ گو ہوں، میں تو آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کا غلام ابن غلام ہوں. یا رسول اللہ مجھے بھی ٹھیک کر دے. وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو سینے سے لگایا اور رونا شروع ہو گئے. کہتے ہیں ایک دو دن کے بعد ہم روٹین کے ٹیسٹ کے لیے جب ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے اس کا ٹیسٹ کیا. ڈاکٹر حیران رہ گیا. ڈاکٹر نے کہا یہ کس بچے کو لائے ہو؟ اس کو لاؤ جس کے خون میں کینسر تھا، اس کو تو کچھ نہیں رہی. کچھ نہیں. سبحان اللہ. یہی بات ہے. آج بھی رسول اللہ سے کوئی مانگے تو دیکھے، آج بھی کوئی صرف کے دل سے دامن پھیلا کے تو دیکھے، آج بھی کوئی مصطفیٰ کے آگے جائے تو صحیح. اللہ کی قسم مصطفیٰ کسی کو خالی نہیں چھوڑتے. اللہ کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مصطفیٰ کے پاس جائے اور مصطفیٰ سے دربار سے خالی آ جائے. خدا کی قسم مصطفیٰ کا منگتے بن کے دیکھ لو، وہ بڑے مہربان ہیں، وہ بڑے مہربان ہیں، وہ بہت قریب ہیں، وہ بہت محبت فرمانے والے ہیں. ایک بار ذرا ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہو کے تو دیکھو، خدا کی قسم ایسی رحمتیں ہوں گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. مہربان ہے اللہ اکبر. اللہ رحمان ہے نا، لیکن اللہ رقت سے پاک ہے. اللہ کو رونا نہیں آتا، اللہ تڑپتا نہیں ہے، وہ رقت سے پاک ہے. مفسرین کہتے ہیں حضور کو جب اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا نا تو حضور ایسے رحمت للعالمین ہے کہ جب حضور اپنے کسی غلام کو تکلیف میں دیکھتے ہیں نا تو حضور تڑپ جاتے ہیں. حضور علیہ السلام تڑپ اپنے غلام کے لیے رو کے عرض کرتے ہیں یا اللہ میرے غلام کی مدد فرما، یا اللہ میرے غلام پہ رحمتوں کا نزول فرما. خدا کی قسم حضور بہت قریب ہے. ذرا حضور کے دربار میں جا کے تو دیکھو، حضور تمہاری خطاؤں کو نہیں دیکھیں گے، حضور تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھیں گے، حضور تمہارے لطف کو نہیں دیکھیں گے، حضور تمہاری اوقات کو نہیں دیکھیں گے. خدا کی قسم وہ اپنی رحمت کو دیکھ کے اتنا نوازیں گے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. میں تمہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں تمہیں حافظ دے کے کہہ رہا ہوں، میں تمہیں اپنے ایمان کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. خدا کی قسم جو ایمان کی موت اللہ سے مانگتا ہوں اس کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں رسول اللہ کے دربار سے کبھی کوئی خالی جا ہی نہیں سکتا. رسول اللہ کا منگتا بن کے دیکھو، رسول اللہ کا منگتا کبھی خالی نہیں رہتا. خدا کی قسم رسول اللہ کا منگتا کبھی خالی نہیں رہتا. کسی دنیا کے کتے یا خنزیر
جو یہ بکواس کرتے ہیں رسول کچھ نہیں دیتا، ان ذلیلوں کی باتوں میں نہ آنا، میرے رسول کے آگے جھولی پہناؤ، وہ بہت قریب ہے، تمہیں اتنا دے کہ تمہاری نسلیں کھائے گی ختم نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ فریاد امتی جو کرے حال سر میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال سال میں، فریاد امتی جو کرے حال سال میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کہتا میرے جگر سے غمِ روزگار کا، یوں کہ چلی جیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کہ چلی قسم یہ تجربہ ہے کہ ممکن نہیں کہ خیر، اس کو چھوڑ دے مجھے سنے، ممکن نہیں کہ خیر بشر ان کے سوا چاہے حامل حسن گزرا کرے پسے پہ پدر کو، گزرا کرے پسے پہ پدر کو۔ اے شوق دل یہ سجدہ جو کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ یہ باتیں گنبد شریف کے سامنے کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے کہ شوق دل یہ سجدہ جو یہ سجدہ چول کا روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کس کو خبر نہ ہو، اچھا اے دل اچھا وہ سجدہ کیجئے کس کو خبر نہ ہو، پھر سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، پھر سے اتار راہ
پہ بچھائے تو بر کو امتی جو کرے یہ ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر اللہ کریم اب اس سے آگے بات کو کہاں لے کے جائیں اسی فریاد پہ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو حضور کا وفادار رکھے حضور سے محبت کرنے والوں میں رکھے حضور علیہ السلام کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں رہے زمانہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے دامن مصطفیٰ نہ چھوٹے حضور علیہ السلام کے کام میں بہت عطائے ہیں اللہ ہمیں بھی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور کا وفادار اور فرما بردار غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے یہی میں بات کو اختتام کرتے ہیں اللہ حاضری قبول فرمائے